السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید جی۔ تو ہمارا ناول چل رہا تھا ریڈ عشق، جس کی رائٹر ہیں کائنات اعجاز۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلی قسط کی طرف، جس میں ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اشال ہیر کو کہاں لے کر جا رہی تھی۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے یا کوئی خوشی؟ تو بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ان کے اوپر چڑھو، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کیفیٹیریا کے پچھلے حصے کی جانب لے جانے لگی جہاں سیڑھیاں موجود تھیں۔ ہیر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کے اوپر چڑھو ہیر، اب کیا چاہتی ہو کہ باہوں میں اٹھا کر لے کر جاؤں؟ اشال کے کہنے پر وہ اس کے پیٹ پر پنچ مار کر سیڑھیاں کراس کر کے اوپر چلی گئی۔ اوپر کا اتنا دلکش نظارہ دیکھ کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیسا لگا یہ سب؟ بولا۔ گہری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو حسام؟ وہ اشال کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگی، جو کہیں بھی دکھ نہیں رہی تھی۔ میں یہاں بس تمہارے ساتھ ڈنر کرنے آیا ہوں، اس نے ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جو کہ کھلے آسمان کے نیچے بہت دلکشی سے سجا ہوا تھا اور اس کے آس پاس لگائی گئی لائٹس اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ ہیر اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں صبر کی دعا کرنے لگی، جو سکون سے ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو اب کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوچا اور ٹیبل کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ گیمز کھیلنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس گیم میں حصہ لے کر اسے ہرانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے نہیں پتا تو تمہیں کیا کھانا پسند ہے، اس لیے میں نے مختلف قسم کی ڈشز تیار کی ہیں، ان میں سے کوئی تو تمہیں پسند ہوگی۔ وہ چائنیز چاولوں کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ تم نے کہا تم نے یہ سب ڈشز تیار کی ہیں؟ اس کا مطلب تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا تو ہیر شوق سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اتنے صدمے سے میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے نہیں لگا تھا تم ان لوگوں میں سے ہو جو کھانا بنانا جانتے ہیں، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ ہاں، تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے میں کس قسم کے لوگوں جیسا ہوں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ویل، دا کلنگ ٹائپ میں بھی، وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر حسام کا کہکہا ہوا میں گونجا تو وہ مسمرائز ہو کر اس کے گالوں میں ابھرتے اور معدوم ہوتے ڈمپلز کی جانب دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اسی قسم میں آتا ہوں، لیکن اس میں ذرا کوکنگ بھی ایڈ کر لو، وہ شوق لہجے میں اسے آنکھ مارتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جیسے ہی بریانی کا پہلا نوالا اس کے منہ میں گیا تو لذیذ ذائقے کی وجہ سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ I see that you loved my cooking، وہ پر یقین لہجے میں بولا، جس پر ہیر نے چمچ نیچے رکھ کر اسے پرتپش نگاہوں سے گھورا۔ خوش فہمیاں لا علاج ہیں، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے یہ خوش فہمی نہیں، حقیقت ہے، وہ اسے مزے سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ واٹ ایور، تمہیں کھانا بنانا کس نے سکھایا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی، کیونکہ کھانا سچ میں ضرورت سے زیادہ مزیدار تھا، مگر اس نے حسام کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹتی ہوئی محسوس کی، لیکن جلد ہی وہ اپنے چہرے کو ہر قسم کے جذبات سے خالی کر گیا۔ اگر وہ اسے غور سے نہ دیکھ رہی ہوتی تو وہ اسے بالکل پتہ نہ چلتا کہ حسام کے چہرے پر درد کے تاثرات آ کر غائب ہوئے ہیں۔ سوری، میں نہیں جانتی تھی، میں نے کوئی کافی پرسنل سوال کر لیا ہے، پلیز بھول جاؤ، میں نے کچھ ایسا نہیں پوچھا۔ میری ماما نے مجھے کھانا بنانا سکھایا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہاری ماما؟ اوہ، کہیں تم مجھے ان میں سے تو نہیں ہو جنہیں لگتا ہے میری ماما ہی نہیں ہے؟ بھائی، تم نے بائیولوجی نہیں پڑھی؟
پیرنٹس کے بغیر ہم ننھے منھے کیسے اس دنیا میں آ سکتے ہیں؟ او سوری، تم تو میتھ کی اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں کدھر پتا ہوگا، چلو آؤ میں تمہیں۔ چپ کر جاؤ، بریک لگاؤ، اتنا تو سب کو پتا ہوتا ہے۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا کر لال گلابی ہوتے ہوئے بولی، جس پر حسام کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ہیر نے آہستگی سے اپنے چہرے سے ہٹائے۔ تو پھر میری بات پر اتنی حیران کیوں ہوئی تھی جب میں نے کہا کہ مجھے کھانا بنانا میری ماما نے سکھایا ہے؟ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگا، پتہ نہیں، مجھے نہیں لگا تھا کہ تمہاری ماما ہوں گی۔ وہ اپنے لبوں پر دانت رکھتے ہوئے منمنائی۔ وٹ؟ ہیر اس کی آواز میں شوق صاف محسوس کر سکتی تھی۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، میں جانتی ہوں میں صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہی، میں صرف وہ بمشکل اتنا بول کر گود میں اپنے موجود اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے بتائے یا پوچھے۔ تو تمہارا یہاں کا پہلا دن کیسا تھا؟ کیا تم نے انجوائے کیا؟ ہیر نے دل میں لاکھ بار شکر کیا جب حسام نے ٹاپک ہی بدل دیا۔ میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے بہت زیادہ مشکل لگی ہے یہ ٹریننگ، لیکن میں نے انجوائے بھی کیا ہے۔ مجھے یقین ہے میں آنے والے دنوں میں اس سے بہتر کروں گی۔ ٹریننگ والا سارا دن یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ اپنا چہرہ نیچے کی جانب جھکا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ حسام جو اس کے قریب بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تھک گئی ہوں، کیا میں اب جاؤں؟ میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا، مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو، ویسے بھی تمہیں بولنا آتا ہی نہیں ہے، تمہارا یہ چہرہ سب سچ بتا دیتا ہے، اب سچ سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کی تھوڑی پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے بولا تو ہیر کی آنکھیں نم ہونے لگیں کیونکہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اسے بتائے یا نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ دور کرنا چاہا مگر حسام نے اس پر اپنی پکڑ سخت کر رکھی۔ میری طرف دیکھو، اس نے ڈارک لہجے میں کہا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اس کے چہرے پر اپنی گرفت ہلکی کی۔ ہیر بتاؤ مجھے کیا چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ کیا تم مجھے سب کے سامنے اپنی فیونسی مان کر پچھتا رہے ہو؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھا کیونکہ آج اس نے جس طرح سارا دن اسے اگنور کیا تھا اسے کافی تکلیف ہوئی تھی۔ میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں ہیر، بدلے میں تم مجھ سے ہی سوال کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے حسام، تم نے سب کے سامنے مجھے اپنی فیونسی مانا اور مجھ سے بھی پرومس کیا کہ تم میری حفاظت کرو گے مگر پھر اچانک سے تم مجھے اگنور کرنے لگے جیسے میری اس دنیا میں موجودگی ہی جھوٹ ہو۔ تم یوں ہی میرے ایموشنز کے ساتھ کھیل نہیں سکتے حسام، اگر تمہیں مجھ سے دقت ہے تو مجھے بتا دو لیکن میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ حسام تم پلیز میرے قریب مت آؤ، اگر آنا ہے تو مجھے ہرٹ مت کرو۔ وہ آہستگی سے بولنے لگی جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کو چومنے لگے۔ میری بات دھیان سے سنو ہیر۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چنتے ہوئے بولنے لگا۔ میں اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا اور تم یہ بات وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گی۔ میں نے تم سے کہا تھا میں تمہاری حفاظت ہر خطرے میں کروں گا اور میرا یقین کرو ہیر میں ایسا ہی کروں گا۔ مجھے تم سے تھوڑی سپیس چاہیے تھی اپنے دماغ کو تھوڑا قابو کرنے کے لیے۔ کچھ چیزیں تھیں انہیں ان کی جگہ دکھانے کے لیے اور جس طریقے سے میں تمہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تمہاری حفاظت کرنا مطلب تمہارے حصے کی چھڑی کھانا یا مشکلوں سے چھپا کر رکھنا نہیں ہے بلکہ تمہیں ان کا سامنا کرنے دینا ہے تاکہ آنے والے وقت میں کسی بھی مصیبت کا سامنا ہمت اور بہادری سے کرو، نہ کہ کائروں کی طرح چھپتی رہو۔ تمہیں اس ٹریننگ سے بہت کچھ سیکھنا ہے ہیر، اپنا بیسٹ دو کیونکہ ہم جس دنیا سے ہیں ہماری صبح کنپٹی پر پسٹل یا گردن پر چاقو محسوس کر کے ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔ باقی تم مجھے
اپنے ہر قدم پر ساتھ پاؤ گی، سمجھ آیا؟ اس کے سمجھانے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ اس نے بالکل نہیں سوچا تھا اسے اس کی اتنی فکر ہے۔ ایک اور بات ہیر، میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ تم میری وجہ سے ہرٹ نہیں ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میری وجہ سے بہت بار ہرٹ ہوگی، کیونکہ میں جو لائف جی رہا ہوں وہ ایسی ہی ہے۔ تمہیں اس سب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا تم اس سب کے باوجود بھی میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ سانس روک کے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے ہرگز توقع نہیں کی تھی کہ وہ اس کے سامنے سچ کا مظاہرہ کرے گا۔ بھئی یہ کون سا روپ ہے اب حسام کا؟ میں تمہیں زیادہ نہیں جانتی حسام، لیکن اب تم میرے ہسبینڈ ہو، بھلا میں کیسے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کر کرسی سے اٹھ گیا اور اسے بھی کھڑا کر کے اپنی باہوں میں چھپا گیا، ساتھ ہی اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، جبکہ دوسری طرف وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ حسام کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ اسے یہ حسار دنیا کی سب سے محفوظ اور پرسکون جگہ لگا۔ تبھی اس کے دماغ میں کچھ آیا تو اس نے زور سے حسام کے پاؤں پر پاؤں مار کر اس سے دوری اختیار کی۔ اوہ گوڈ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیوں کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا پرتپش لہجے میں بولا۔ وہ سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر حسام کے لب مسکرائے تو وہ اسے گھور کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیوں کی طرف جاتی وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے طرف کھینچ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ کسی کو جلن ہو رہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہاں ہو رہی ہے جلن، تو پھر؟ وہ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیر، تم کیا چیز ہو آخر؟ کبھی کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں مانتا کہ وہ جیلس ہے، پر تم؟ وہ اس کے چہرے پر موجود بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے کہنے لگا۔ میں ایسی ہی ہوں حسام، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب میں تمہیں اس کے آس پاس نہ دیکھوں۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ اس نے بات جو کی تھی، جو میں اندر سے کٹ کر گئی ہوں، وہ اس نے اشال کے بارے میں بات کی تھی، جس پر حسام اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم جیلس ہو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں ایسی ہی ہوں حسام، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب میں تمہیں اس کے آس پاس نہ دیکھوں۔ وہ اس کی گولڈن بلوش آنکھوں میں دیکھتی غصے سے بولی۔ اوکے، ایسے غصہ مت ہو، آئندہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، خوش؟ وہ اس کی ناک کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت خوش ہوں، لیکن اگر آئندہ تمہیں میں نے اس کے قریب دیکھا تو تمہارے اس خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں گی۔ وہ اس کی داڑھی پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ اوہ، تمہیں لگتا ہے میرا چہرہ خوبصورت ہے بمبولا؟ تم اخیر ہو حسام، میں تمہارا چہرہ بگاڑنے کی دھمکی دے رہی ہوں اور تمہیں صرف لفظ خوبصورت سنائی دے رہا ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تم اس کا نقشہ خراب نہیں کرو گی، کیونکہ تمہیں یہ بلڈی ہینڈسم لگتا ہے۔ وہ اسے اس کے برازیل میں کہے گئے الفاظ یاد کرواتا ہوا بولا، جس پر وہ بلش کرنے لگی۔ کچھ بھی مطلب؟ وہ سرخ ہوتے گالوں سے بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ تم نے ایسا نہیں کہا تھا؟ یو آر اے بلڈی ہینڈسم، جواب دو۔ اوکے، بہت لیٹ ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے خوش ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی منمنائی۔ تبھی حسام کھلکھلا کر ہنستا ہوا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ یا اللہ، پلیز میری لائف میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر یہ شخص کبھی مجھ سے دور نہ جائے۔ میں نے اپنا سب کچھ کھویا ہے، مگر اب اس انسان کو کھونے کی طاقت نہیں۔ یہ تو میرا شوہر ہے نا، مطلب میرا لباس، اسے آپ نے میرے لیے چنا ہے۔ پلیز اسے ہمیشہ میرا بنا کر رکھنا۔ اگر یہ بچھڑا تو میں سچ مچ ٹوٹ جاؤں گی۔
وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر کے نم آنکھوں سے اس رب کے سامنے التجائیہ دل ہی دل میں بولی۔ اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے اس کا سارا دھیان حسام کی طرف چلا گیا۔ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کا بولنا، اس کے ڈمپلز، وہ پاس نہ ہو کر بھی اس کے خیالوں میں راج کرنے لگا۔ حسام، تمہارا تعلق مافیا سے ہے، لیکن تمہاری موجودگی سے کچھ غلط محسوس نہیں ہوتا، الٹا تمہارے آس پاس ہونے سے محفوظ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ شاید میں پاگل ہوں، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ورنہ کوئی نارمل انسان ایسی لائف میں آتا تو وہ یقیناً ذہنی مریض ہو جاتا۔ وہ اپنے بالوں کی ٹیل بناتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ Someone is on cloud 9۔ اشال کی شرارت بھری آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس نے مرر سے اپنا چہرہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو موبائل استعمال کر رہی تھی۔ I am not on cloud 9 اشال، میں بس سوچ رہی تھی کہ یہ کیمپ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہیر کے کہنے پر اشال نے موبائل سائڈ پر رکھ کر ہیڈ بورڈ سے پشت لگا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم اپنے اور حسام کے ریلیشن شپ کا ٹاپک اگنور کر رہی ہو۔ ہیر نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیر، میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتی ہوں۔ حسام کی فیونسی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہی از ویری کمپلیکیٹڈ پرسن، لیکن جب تم ایک بار اسے سمجھ جاؤ گی سب ٹھیک لگنے لگے گا۔ میں جانتی ہوں تم ابھی اس کے بارے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پر یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ اشال کے کہنے پر ہیر نے مشکور نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ سچ میں ابھی کسی سے بھی حسام کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور رہی کیمپ کی بات، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوگا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ تمہیں توڑے گا نہیں، کیونکہ ان کا ارادہ ہمیں صرف بہتر بنانے کا ہے اور کچھ نہیں۔ اشال نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے الفاظ یقین دلانے والے ہیں اشال، لیکن میں اپنے دل سے ہارنے کا ڈر نہیں نکال سکتی۔ میں سچی چاہتی ہوں اپنا بیسٹ دوں اور تم سب کے درمیان ایک کھلاڑی، بہترین کھلاڑی بنو۔ اس سے پہلے وہ ہیر کے ڈر کا جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیر جو اس کے پاس ہی کھڑی تھی، اس نے دروازہ کھولا، جہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے بال بلونڈ اور آنکھیں بلوئش تھیں۔ وہ لڑکے نے بغیر کچھ کہے موبائل ہیر کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود اندر اشال کی جانب بڑھ گیا اور باتیں کرنے لگا، جبکہ وہ حیرانی سے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھنے لگی۔ ہیلو، اس نے لب چباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی دوسری طرف کون ہے۔ لیکن جیسے ہی آئمہ بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھری۔ ہیلو میری جان، کیسی ہو؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ یہ دونوں تمہیں کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ سوری، میں کل کال نہیں کر پائی۔ ایکچولی وہاج نے مجھے منع کیا تھا، انہوں نے بولا تھا تمہارا پہلا دن تمہیں تھوڑی سپیس دوں، یہ وہ، لیکن اب تم بتاؤ کیسی ہو؟ ایک دم سے ان کے اتنے سوالوں کی بوچھاڑ آئی، ان کی اتنی فکر پر ہیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ بتاتی چلوں، یہ وہی آئمہ بیگم ہیں جنہوں نے ہیر کو اپنی بیٹی بنایا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر بھی سب اچھا جا رہا ہے۔ میں چیلنجز میں اپنا بیسٹ دے رہی ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کیسی ہیں؟ میں اور وہاج گھومنے کے لیے باہر آئے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ، زوہان اور شازم سے ملی ہو؟ آئمہ کے پوچھنے پر ہیر نے اس لڑکے کی جانب دیکھا جو اشال سے جانے کون سی باتوں میں مصروف تھا۔ اسے وہ آئمہ سے ملتا جلتا لگا، کیونکہ اس کی آنکھوں کی رنگت اور بالوں کا کلر بالکل آئمہ جیسا تھا۔ جی میں ملی ہوں، وہ دونوں بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ہیر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے آئمہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ میں؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں۔ گڈ، they had better help you and be there for you۔ ہیر اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اس کی بات سے متفق نہیں ہے، لیکن اس بات کو زیادہ کوریدا نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائیوں سے کہنا۔ اوکے، اب سو جاؤ، میں جلد ہی واپس سے فون کروں گی۔ اوکے، گڈ نائٹ آنٹی، یور کال
and concern means a lot to me. Have a good time with Wahaj sir. فون بند ہونے کے بعد ہیر نے موبائل سامنے کھڑے لڑکے کی جانب بڑھا دیا. تھینک یو. وہ سیل پکڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا. تو ہیر نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا. بھلا وہ اسے شکریہ کیوں بول رہا تھا؟ تم نے ماما سے کہا کہ تم ہم سے مل چکی ہو اور ہم تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، اس لیے شکریہ بولا ہے. اگر تم انہیں سچ بتا دیتی تو قسم سے وہ مجھے اور زحان کو جان سے ہی مار دیتی. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. کوئی بات نہیں، بس یاد رکھنا I owe you. ہیر نے مذاق کرتے ہوئے کہا. Of course I will remember. تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھے کس مصیبت سے بچایا ہے. تم میری ماما کے غصے کو نہیں جانتی ہیر. غصے میں تو وہ سامنے والے کی زندگی دردناک بنا دیتی ہیں. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا. ویسے میرا نام شازم ہے اور میرے ٹوین کا زحان. ہم دونوں کے چہرے ملتے ہیں لیکن اس کے بال بلیک ہیں، اس کی وجہ سے ہم دونوں کو آرام سے پہچان لیا جاتا ہے. کیا اب ہم میں سب نارمل ہے؟ ہیر نے ہچکچاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر بھائی سے پوچھا. سب نارمل ہے. ویلکم ٹو دا فیملی سسٹر. جس پر اس نے دل سے مسکراتے ہوئے شازم کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا. اوکے اب میں چلتا ہوں، گڈ نائٹ، صبح ملتے ہیں. وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا. گڈ نائٹ وہ خوشی سے بول کر دروازہ بند کر گئی. جب بس میں اشال نے اسے کہا تھا کہ وہ دونوں اسے اتنی جلدی نہیں پہچانیں گے یا جان بوجھ کر اگنور کریں گے، تو اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ شازم ایسے اسے اتنی جلدی اپنا لے گا. آج کا دن ہیر کے لیے بہت پیارا تھا کیونکہ اس کا فائنلی ایک فیملی ہونے کا خواب پورا ہو گیا تھا جو برسوں پہلے ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ آنے والے وقت سے بھی انجان تھی. مجھے آج باس کی کال آئی ہے. وہ ہمارے کام سے کافی مطمئن ہیں. حسام نے اشال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کو اس نے شازم کے ذریعے باہر بلوایا تھا. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی. کیا انہوں نے اس کے علاوہ کچھ کہا؟ اشال اپنے انکل کو اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اسے پتا تھا کہ انہوں نے صرف ان کی تعریف کے لیے کال تو کی نہیں ہوگی، اس لیے پوچھنے لگی. وہ چاہتے ہیں کہ اس سال فائنل ریس میں میں بھی حصہ لوں. لیکن تم اس ریس میں حصہ کیسے لے سکتے ہو؟ وہ تو ویکنڈ پر ہے نا. یہاں سے تم کیسے جاؤ گے؟ عفان بھائی لوگ کبھی اجازت نہیں دیں گے. جب وہ خاموش رہا تو اشال آنکھیں شوق سے پھیلا کر پوچھنے لگی. اوہ میرے خدایا، وہ چاہتے ہیں تم یہاں سے چھپ کر نکل جاؤ؟ جس پر حسام نے لمبا سانس کھینچا. پتہ نہیں انہیں اتنا مزہ کیوں آتا ہے جب میں پاپا کے بنائے قانون توڑتا ہوں. خیر وہ چاہتے ہیں میں تمہارے ہیر اور شازم کے ساتھ یہاں سے نکلوں. وٹ؟ وہ شوق سے پوچھنے لگی. یہ ان کا حکم ہے، میرا نہیں. وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا. میں سمجھ سکتی ہوں وہ کیوں چاہتے ہیں شازم ہمارے ساتھ ہو، لیکن اگر ہم لوگ غلطی سے بھی پکڑے گئے تو ہیر اس سزا کو بالکل برداشت نہیں کر پائے گی جو ہمیں عفان سے ملے گی. Well, you will be surprised to know all this is for her to appear like a rebel girl who lands in trouble from time to time. اشال اس کی آواز میں مایوسی دیکھ سکتی تھی. وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سب پلان سے خوش نہیں ہے. حسام مجھے نہیں لگتا اس کا اختتام اچھے طریقے سے ہوگا. اشال نے نرمی سے کہا. اتنے برے طریقے سے بھی ختم نہیں ہوگا. ابھی تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے پاپا یہاں نہیں ہیں. وہ مشن کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے ہیں. میں ریس کی بات نہیں کر رہی بلکہ تمہاری کر رہی ہوں. تم آگ کے ساتھ کھیل رہے ہو حسام. کیا مطلب ہے؟ وہ ابرو اچکا کر بولا. Don't act stupid with me. It doesn't suit you. You are playing with feelings, her. تم نے ہیر پر اپنی فیونسی ہونے کا ٹیگ لگا دیا ہے. یہ سب پلان میں شامل نہیں تھا حسام. وہ غصے سے بولی. میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا. ایسے وہ زیادہ میرے قریب رہے گی اور میں سکون سے اس کا خیال رکھ سکتا ہوں. تم فکر مت کرو.
وہ مشن کے لیے مینٹلی تیار ہو جائے گی۔ تم اسے بہت برے طریقے سے ہرٹ کرو گے حسام۔ وہ لڑکی تم سے محبت کرنے لگی ہے، وہ تمہیں چاہنے لگی ہے۔ جب یہ مشن ختم ہوگا وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گی، اشال نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تمہارا کیا اشال؟ اسے تب دکھ نہیں ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ تم صرف اس کی برائے نام بیسٹ فرینڈ ہو، تاکہ تم بس اس کے آس پاس رہ سکو؟ تب بھی تو اسے برا لگے گا نا۔ لیکن ہمیں یہ سب نہیں سوچنا، ہمیں حکم ملا ہے، بس اس کی تکمیل کرنی ہے۔ ہماری دنیا میں جذبات اور احساسات کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری ڈیوٹی ہی سب کچھ ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے، بس۔ وہ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ جب انکل نے مجھے اس مشن کے لیے چنا تو یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ انہوں نے اس حوالے سے مجھ پر یقین کیا، اور میں خوش تھی کہ مجھے اس لڑکی سے دوستی کا کردار نبھانے کو مل رہا ہے جو کہ بیسٹ ہے۔ وہ اتنی ذہین ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے ہیر سے بات کرنا شروع کی، مجھے اسی پل سمجھ آ گیا تھا کہ میری سچویشن کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، کیونکہ میں اسے ہرٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بہت معصوم ہے حسام۔ مجھے لگ رہا ہے اس مشن کو قبول کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم فکر مت کرو اشال، میں اسے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا جب تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ حسام نے تحمل سے کہا تو وہ اپنا سر ہاں میں ہلا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کزن اپنے کہے الفاظ سے کبھی نہیں پلٹتا۔ عجیب و غریب سے شور کی آواز سے ہیر کے کانوں میں جب ٹکرائی تو اس نے آنکھیں کھول دی، تو اس نے اپنے کان پر کشن رکھ کر خود کو مزید لحاف میں چھپایا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد شور کی آواز مزید بلند ہونے لگی تو اس نے پرسکون بھرا سانس لیا، کیونکہ اس کا ابھی اٹھنے کا بالکل دل نہیں تھا۔ لیکن اس کا یہ سکون دو ہی پل کا تھا، کیونکہ اس کی پیاری دوست اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچ چکی تھی۔ اٹھ جاؤ سلیپنگ بیوٹی، ورنہ ہم لوگوں کے ناشتے کے لیے دیر ہو جائے گی، اشال نے کمبل کو دوسری طرف رکھتے ہوئے کہا۔ میں 5 منٹ بعد اٹھوں گی، وہ خود کا چہرے کو تکیے کے نیچے چھپاتی ہوئی بولی۔ میں کب سے تمہیں اتنے پیار سے اٹھا رہی ہوں، لیکن تمہیں پیار راس ہی نہیں آ رہا، لگتا ہے اب کچھ اور کرنا پڑے گا، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ پرسکون ہو کر واپس سے سو گئی۔ اشال واپس آئی اور اس نے ٹھنڈے پانی کی بوتل ہیر کے چہرے پر خالی کر دی، جس پر وہ بوکھلا کر اٹھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم کتنے آرام سے اٹھ گئی، اشال نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، جب کہ ہیر نے گھورتے ہوئے اس پر کشن اچھالا جو کہ اشال نے آرام سے کیچ کر لیا۔ وہ منہ بنا کر بستر سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ بچوں کی طرح پاؤڈ بنانا بند کرو، اشال نے ہیر کو ہلکی سی گدگدی کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اٹھ تو گئی تھی مگر بچوں کی طرح منہ پھلائے ہوئے تھی۔ میں تم سے اس چیز کا بدلہ ضرور لوں گی، اور یقین کرو اسے میں میموریبل بھی بناؤں گی جو تم ساری زندگی نہیں بھولو گی۔ ہیر نے سنجیدگی سے اسے دھمکایا، اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ یار، میں جانتی ہوں تم یہ دل سے نہیں کہہ رہی، مجھے پتا ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ کم آن ہیر، یو کین ناٹ ہولڈ Come on here, you can't hold grudges against your little sweet friend. وہ اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چلتی ہوئی بولی، لیکن اسے کیفے کے دروازے کے اندر جاتا نہ دیکھ کر وہ تجسس سے اسے دیکھنے لگی کہ اندر ایسا بھی کیا ہے۔ جب ہیر کی طرف سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر خود اندر کی طرف جھانکا، جہاں 2 ٹیبل آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور ان کے اطراف میں حسام، زوہان، شازم، نبان، داریکا اور آؤن بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہیر کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ کک سے کھانا ٹرے میں ڈلوانے کے بعد وہ دونوں بھی اسی ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ ایسی بھی کیا خوبصورت وجہ ہے جو آج سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اشال نے داریکا کے برابر خالی کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا، جبکہ ہیر خاموشی سے آ کر حسام کے برابر میں بیٹھ گئی، کیونکہ بس ایک وہی سیٹ خالی تھی۔ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی سے کمفرٹیبل نہیں تھی، اس لیے بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ کھانا کھانے لگی، مگر سب کو
بغیر کھانا کھائے صرف خود کو ہی دیکھتا ہوا محسوس کیا تو اس نے چمچ نیچے رکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ سب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہم سب لوگ ایک ساتھ ناشتہ کیا کریں گے، اور آج کا ناشتہ ہماری سسٹر کو فیملی میں ویلکم کرنے کے لیے ہے۔ ذوحان نے ہیر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکراتی نظروں سے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ تھینک یو سو مچ گائز، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ لوگوں کی فیملی کا حصہ ہوں۔ وہ محبت سے بولی تو اسے اسی پل اس نے ٹیبل کے نیچے خود کے ہاتھ پر کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی۔ اس نے سٹ پٹا کر اپنی بغل میں دیکھا، جہاں حسام بغیر کسی قسم کا کوئی بھی جذبہ اپنے چہرے پر دکھائے بس کھانا کھانے میں مصروف تھا، اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے ابھی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہی نہ ہو۔ ایک منٹ اشال نے سب کا دھیان خود کی جانب کھینچا۔ تم دونوں نے ہیر کو اس وقت کیوں نہیں پہچانا تھا جب وہ پہلے دن یہاں آئی تھی؟ تم جانتی ہو ہم پہلے اسے جانتے نہیں تھے، اور پھر ہم نے کوشش۔ ذوحان اپنی بات سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا اور کیسے بولے۔ کوئی بات نہیں ہے، میں بس خوش ہوں فائنلی تم لوگوں نے مجھے اپنی فیملی کا حصہ مان لیا ہے، ہیر نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، جبکہ اشال نے احتجاج کیا کہ اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں ملا۔ حسام، میرا ہاتھ چھوڑو، دیکھو یہاں سب ہیں، اچھا نہیں لگتا؟ وہ ہلکا سا اس کے کان کی جانب جھک کر نروس ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی دیکھ تو پا نہیں رہا، اس لیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے سکون سے بولا، جس پر وہ لب چبا کر رہ گئی۔ لیکن حسام، ہیر ایک لفظ اور کہا نا تو تمہارا ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھ کر پکڑوں گا، پھر بولتی رہنا جو بولنا ہے۔ یار یہ حسام کتنا ڈھیٹ ہے نا، کیونکہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے سامنے تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ہلکی آواز میں وارن کیا تو وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اسی پل اس کی توجہ شازم کی بات نے کھینچی۔ ہم دونوں ہی شوق میں تھے کہ ہماری اب ایک اڈاپٹڈ سسٹر ہے، اور اسی حیرت میں اس سے بات نہیں کر پائے۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی اچھا ایکسکیوز نہیں ہے، پر اب ہم اپنی غلطی سمجھ گئے ہیں، اور ہمیں احساس ہے کہ ہیر ہماری چھوٹی بہن ہے جس کا خیال ہم دونوں اپنی جان سے بھی زیادہ رکھیں گے۔ کوئی بھی مصیبت یا مشکل ہو، یہ ہم دونوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہر قدم پر ہم قدم پائے گی۔ اس کے کہنے پر اشال نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہرٹ ہر اینڈ یو ول ڈیل ود می۔ اور پھر وہ انہیں دمکا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اشال بھی کتنا خیال رکھتی ہے نا ہیر کا۔ سب گپ شپ کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے، جبکہ ہیر بھی اپنے ہاتھ کو حسام کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دوسرے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی، اور اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ حسام کی طرف تھا۔ اگر دایاں ہوتا تو پکا وہاں موجود سب لوگ اس سے مشکوک نظروں سے دیکھتے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سب لوگ ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ یوں اکیلے بیٹھ کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ جو خیالوں کی وادی میں کھویا ہوا تھا، اشال کے پوچھنے پر ہوش کی دنیا میں آیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ریس کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولا، کیونکہ ہارنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے ایڈورڈ بھی وہاں ہوگا، جو کھیلتا ہی جیتنے کے لیے ہے۔ ہیر نے اس کے برابر بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو ہار لفظ میری ڈکشنری میں نہیں آتا، کیونکہ حسام وجدان نے ہمیشہ جیتنا سیکھا ہے۔ وہ پریقین لہجے میں بولا، اور اگر کبھی ہار گئے تو؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ ناممکن ہے یہ۔ پھر بھی اس نے اکسایا، اس ہار کو بھی آخری لمحے میں جیت میں بدلنا ہوگا، کیونکہ میری زندگی میں ہار کا مطلب موت ہے، جو مجھے ہرگز قبول نہیں۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں کہہ کر بینچ سے اٹھ گیا۔ کیا تم نے ہیر کو ہمارے پلان کے بارے میں بتا دیا ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وہ بات بدل گیا۔ ہاں، پہلے تو وہ خوف سے لال پیلی ہو گئی تھی، مگر مسلسل سمجھانے پر اب وہ ریلیکس ہے اور ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سانس کھینچتے ہوئے بولی، گڈ، شی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا
امپورٹنس آف دا ایونٹ. وہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکا. اشال، شکریہ یار. اگر تم نہیں ہوتی تو یقیناً مجھے ہیر کو زبردستی خود کے ساتھ لے جانا پڑتا. ابھی وہ تمہارے کہنے پر آرام سے مان گئی ہے. شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا. ویسے تم آج کون سی گاڑی چلانے والے ہو؟ میں نے اور شازم نے کورل سے بات کر لی ہے، وہ ہماری گاڑیاں رات 10 بجے لے آئے گا. میں اپنی نئی سلور مرسڈیز چلانے والا ہوں، شازم بلیک پورش چلائے گا. تم نے اس سے میری گلابی آڈی لانے کو کیوں نہیں کہا؟ وہ پاؤٹ بنا کر پوچھنے لگی. تم چاہتی ہو ریس کے دوران ہمارا مذاق بن کر رہ جائے؟ وہ شوق لہجے میں پوچھنے لگا. تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم اچھے سے جانتے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی. اوہ، بالکل ویسا ہی انجام جیسے تم نے شارب بھائی کی کلاس میں مجھے جان بوجھ کر پنچ مارے تھے. اس نے ابرو چکا کر پوچھا. تم کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ معصومیت سے بولی. یہ ڈرامے بازی میرے سامنے تو کرنا مت. میں اچھے سے جانتا ہوں تم نے جان بوجھ کر مارے تھے سبق سکھانے کے لیے، وہ اسے گھورتا ہوا بولا. واو، ہم کزنس کتنے اچھے سے جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو. لیکن میں سیریس ہوں، اگر تمہاری وجہ سے اس کا دل ٹوٹا یا اسے تکلیف ہوئی، قسم سے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم دونوں اپنا مشن کر رہے ہیں، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بہت معصوم ہے یار. تمہیں اس کی فیلنگز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا، ورنہ میں تمہارا بہت برا حال کروں گی. تم آج کل کچھ زیادہ دھمکیاں نہیں دینے لگی ہو مجھے اشال؟ اس کے کہنے پر وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئی. اوکے، اب میں چلتی ہوں، جا کر ہیر کو دیکھوں تاکہ ہم دونوں رات کے لیے تیار ہو سکیں. مجھے یقین ہے ابھی وہ کمرے میں جا کر سو گئی ہوگی، کیونکہ آج کی ٹریننگ کافی تھکا دینے والی تھی. وہ کہہ کر اپنی بلڈنگ کے جانب بڑھنے لگی. ٹھیک ہے، میں بھی شازم کو دیکھتا ہوں، اور ہاں، ڈریس کوڈ وائٹ یا بلیک ہے، وہ اسے یاد دلاتا ہوا بولا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر دروازہ کراس کر گئی، جبکہ وہ بھی اپنی بلڈنگ کے اندر چلا گیا. 10:15 کے دوران پچھلے گیٹ کے دروازے پر گارڈز موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے ڈنر کا وقت ہے. ان کے لوٹنے سے پہلے ہمیں وہاں سے نکلنا ہوگا. شازم نے حسام کے ساتھ لڑکیوں کے ایریا کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہاں شدید خاموشی تھی، جس کا مطلب تھا سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں. ہاں، تم فکر مت کرو، ہم اس وقت کے دوران وہاں سے نکل جائیں گے. حسام حامی بھرتے ہوئے شال اور ہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. ویسے ہمیں انسٹرکٹرز کا اس دل دہلا دینے والی خاموشی کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے، شازم زیر لب بولا. صحیح کہا ہے، بیچاروں کی ہڈیوں تک سے اتنی پریکٹس کرواتے ہیں کہ سب اپنے کمروں میں جا کر سونے کی نیت سے ہی لیٹ جاتے ہیں بس. وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، جہاں دونوں لڑکیاں بالکل تیار کھڑی تھیں. حسام، ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں سیکیورٹی کی 2 مزید گاڑیوں کو ارینج کروانا ہوگا. وہ شرارت سے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھیں. ہیر نے سلک کا وائٹ جمپ سوٹ جبکہ اشال نے بلیک پہنا ہوا تھا. دونوں نے ہلکا ہلکا میک اپ کر کے اپنے بالوں کو لائٹ کرل ڈال کر کھلا ہی چھوڑ دیا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا ایڈیٹ؟ اشال نے شازم کے کندھے پر پنچ مارتے ہوئے کہا. یہی کہ تم چڑیل لگ رہی ہو. ایکسٹرا سیکیورٹی کی ضرورت ہے. تمہیں دیکھ کر خوف سے میرا دل بند ہو گیا تو وہ سنجیدگی سے بولا، تو اشال نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے بال خراب کر دیے. یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بوکھلا کر اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، کیونکہ اس بیچارے نے بہت محنت سے اپنے بال بنائے تھے. اگر میں چڑیل لگ رہی ہوں تو تم جنوں کے سردار لگ رہے ہو، مہاراجا. وہ غصے سے بولی تو شازم اسے گھور کر رہ گیا. ہاں، خود جو مہارانی ہو چڑیلوں کی، تو میں مہاراجا ہی لوگوں گا نا. وہ اپنے بالوں کو بناتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا. تو تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟
حسام کو کمرے میں آ کر سیدھا الماری کی طرف جا کر اس میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے نروس ہو کر پوچھنے لگی۔ تبھی وہ جیکٹ پکڑ کر اس کے قریب آیا اور بغیر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے وہ اسے پہنانے لگا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی جو بلیک جینز شرٹ اور اس کے اوپر جیکٹ پہننے دل کی دھڑکنیں روک دینے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم بہت بیوٹیفل لگ رہی ہو بمبولا۔ وہ اسے جیکٹ پہنا کر اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے کان کی لو چوم گیا تھا، جبکہ وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں سے اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ حسام نے ہیر سے نظر ہٹا کر شازم اور اشال کی طرف دیکھا جو بالکل بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اس نے ناں میں سر ہلا کر ہیر کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حسام، ہمیں اشال اور شازم کا تو انتظار کرنا چاہیے، وہ اس کے برابر چلتے ہوئے کہنے لگی۔ فکر مت کرو، جب ان کی فضول کی بحث ختم ہو جائے گی خود بخود ہمارے پیچھے آ جائیں گے، اور اگر وہ اگلے 15 منٹ تک یہاں سے باہر نہیں نکلے تو صرف ہم دونوں ہی ریس اٹینڈ کریں گے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے پچھلی سائڈ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر بلینک تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ حسام وجدان مذاق نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہیلو سر، گاڑیاں تیار ہیں، ہم لوگ صرف آپ کے آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ گیٹ کراس کر کے باہر نکلے تو سامنے ہی کارل جو ان لوگوں کے ویٹ میں کھڑا تھا احترام سے بولا، کیا تمہاری آج بوس سے بات ہوئی ہے؟ حسام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ ہیر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی سلور مرسیڈی کو دیکھنے لگی۔ جی، میری کچھ منٹس پہلے ہی ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کافی سخت رکھی جائے، اس لیے میں نے باقاعدہ خود سارے ارینج دیکھے ہیں۔ اس کے کہنے پر حسام نے 5 بلیک گاڑیوں کی جانب دیکھا جس میں گارڈز بندوقیں پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 کو واپس بھیج دو، 2 کافی ہیں، وہ حتمی لہجے میں کہہ کر ہیر کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن سر، بوس نے ابھی وہ بولنا شروع ہی ہوا تھا کہ حسام نے رک کر اسے جن نظروں سے دیکھا باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ حسام نے ہیر کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو وہ تھوڑا سا نیچے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے لگا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کی سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد اپنی آنکھوں پر گلاسز لگا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اتنا خوبصورت ہونا بھی جرم ہے، ناانصافی ہے یہ۔ ویسے اگر حسن رکھنے والوں کو سزا ہوتی تو حسام وجدان کا نام لسٹ میں پہلے نمبر پر ہوتا۔ وہ اسے دیکھ کر زیر لب بڑبڑائی جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس سے نظر ہٹا کر اس نے ونڈو سے باہر دیکھا جہاں 2 بلیک کارز ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ماننا پڑے گا، بوس سے زیادہ روب و دبدبا تو اس نواب کا ہے۔ وہ 5 کی بجائے صرف 2 گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی اپنی منزل پر پہنچ کر رک گئی تو اس نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی تاکہ گاڑی سے نکل سکے۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی حسام نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنا ہر پل اشال کے ساتھ گزارو جب میں اور شازم ریس میں ہوں، کیونکہ یہاں موجود کسی بھی انسان پر مجھے بھروسہ نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم غلط لوگوں سے کوئی بات چیت کرو۔ وہ اسے فون کرتے ہوئے بولنے لگا، جبکہ وہ اس کے الفاظ پر دھیان دینے کی بجائے اس کے چہرے کے نقش کو حفظ کرنے لگی۔ ہیر، تم سن رہی ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتا ہوا بولا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہاں، کیا بول رہے ہو؟ میں سن رہی ہوں، وہ بلش کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تم وہاں کسی سے بھی بات نہیں کرو گی کیونکہ وہاں موجود لوگ تمہاری طرح کے نہیں ہیں۔ جس پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب مجھ جیسے نہیں ہیں؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ مطلب یہ ہے کہ باتیں کرتے کرتے وہ کب تمہارا قتل کر جائیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے صرف اس شال کے پاس رہنا، سمجھ آیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر نے خوف سے اپنا تھونک نگلا، لیکن جلد ہی وہ خود کو سنبھال گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو سب سے پہلے اپنا ڈر پر قابو پانا ہے۔ ہاں، سمجھ گئی ہوں، فکر مت کرو، میں اپنا خیال رکھوں گی۔
وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حسام نے لمبا سانس کھینچ کر اسے مزید اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ گڈ گرل۔ وہ اس کے گال کو اپنے ہاتھ سے نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا تو وہ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گڈ لک فار یور ریس، اس نے اپنے لرزتے لبوں کو دھیرے سے حسام کی تھوڑی پر رکھتے ہوئے کہا، اور بغیر اس کو جواب کا موقع دیے وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکل گئی اور اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو قابو کرنے لگی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد اشال اور شازم بھی پہنچ گئے تو ہیر نے سب کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے وہ جگہ بالکل فٹ بال اسٹیڈیم کی طرح لگی جہاں سرکل میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور جن کے درمیان میں لارج اسکرین تھی۔ اس کا دھیان وہاں جس چیز نے سب سے زیادہ کھینچا تھا وہ لڑکیوں کا شارٹ لباس تھا جو انہوں نے اپنی اتنی زیادہ سردی میں پہنا ہوا تھا۔ جب وہ سب اپنی کرسیوں کی جانب بڑھنے لگے تبھی ایک آدمی نے اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ ویل، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا آج دی حسام وجدان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے جہاں تک میرے پاس خبر تھی یہاں تمہاری موجودگی اس سال ناممکن تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ رک کر حسام کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا، جو چیز لوگوں کو ناممکن لگتی ہے وہ میرے لیے ممکن ہوتی ہے، کیونکہ جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے دی حسام وجدان سوچنا شروع کرتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ترکی بترکی بولا، ایڈورڈ ایگنیسیو۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو مسلسل سلگتی نگاہوں سے دیکھنے لگے تو اشال نے زیر لب کہا، جس پر ایڈورڈ نے حسام سے نگاہ ہٹا کر اس کے پیچھے کھڑی اشال کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اس کی جانب بڑھ کر اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے بولا، شکریہ ایڈورڈ، تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے فارمل لہجے میں بولی، ویسے بے شک تم جیتنے کے جتنے بھی ارادے سے کیوں نہ آئے ہو لیکن اتنے سکون سے جیت نہیں پاؤ گے کیونکہ تمہارا کمپٹیشن حسام سے ہوگا۔ وہ مزید بولی تو وہ کچھ پل اسے خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ تو وقت بتائے گا کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ فی الحال کے لیے آئی وش یو گڈ ایوننگ۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو ہیر نے سکون بھرا سانس کھینچا کیونکہ اس کی موجودگی سے صرف خطرے کی نوید سنا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سپیکرز میں اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی کہ سب کھلاڑی آ کر اپنی پوزیشن سنبھال لیں کیونکہ کچھ ہی منٹس میں ریس شروع ہونے والی ہے۔ ہیر پلیز اشال کے آس پاس رہنا، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا اور پھر اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھو کر وہاں سے اٹھ گیا جبکہ وہ دہکتے گالوں سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ حسام اٹھ کر اشال کو کچھ کہنے لگا جبکہ شازم ہیر کے پاس آ کر اس کے سامنے رک گیا۔ چیئرز فار اس لٹل سسٹر، وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا شوق لہجے میں بولا، ضرور، اور مجھے یقین ہے تم دونوں میں سے ہی کوئی جیت کر آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی جس کے بعد شازم اور حسام اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ جیسے ہی سب نے اپنی پوزیشن سنبھال لی اسی پل وہاں موجود سکرین آن ہو گئی جس پر ایک آدمی نمودار ہوا جس کی گردن اور بازو پر ٹیٹو موجود تھے۔ اس کے بولنے پر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس 30ویں اینول ریس میں آپ سب کا بہت بہت ویلکم۔ آپ لوگ یہ ساری ریس اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھو گے اور یہاں سے ہی چلا کر اپنے فیورٹ ریسر کا ساتھ دو گے۔ اب آپ سب لوگ انجوائے کرو، میں سکرین سے ہٹ جاتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آدمی نہ جانے کیوں اتنا پکا رہا ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ کر سکرین سے ہٹ گیا تو اب کی بار پوری سکرین پر لائن میں کھڑی گاڑیوں نے قبضہ کر لیا۔ حسام کی گاڑی پر نظر پڑتے ہی ہیر نے دل سے دعا کی کہ وہ جیت جائے جبکہ آس پاس سبھی لوگ اپنے اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے لیے ووٹنگ کرنے لگے۔ تبھی ایک عورت جو بلیک کلر کا ٹینک ٹاپ اور لیدر کی شارٹس پہنے ہوئے تھی اس نے ہوا میں فائر کر کے ریس کے شروع ہونے کی اناؤنسمنٹ کی تو سب لوگ گاڑیاں زور و شور سے اپنی منزل کی جانب چلانے لگے۔ ہیر پوری دلچسپی سے حسام کی سلور مرسڈی کو دیکھنے لگی جس نے ریڈ فراری کو کراس کر کے اس سے تھوڑی لیڈ لے لی تھی۔ یہ ایڈورڈ کی کار ہے، اشال نے ہیر کے
کہ ان کہے سوال کا جواب دیا۔ جیسے ہی حسام نے سپیڈ کم کی، بغیر شارپ ٹرن لیا، تو ہیر کا دل خوف سے فل سپیڈ میں دوڑنے لگا۔ اسی پل جب ریڈ فراری نے سلور مرسڈی کی بیک پر کک ماری تو ہیر نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی، کیونکہ اس میں یہ دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن حسام تھوڑی سی دقت کا سامنا کرنے کے بعد واپس سے گاڑی پر کنٹرول حاصل کر گیا تھا۔ جب بھی حسام لیڈ لینے کی کوشش کرتا، ایڈورڈ اسے کراس کرنے کی بجائے اس کے برابر آ کر اس کی گاڑی پر اٹیک کرتا۔ جہنم میں جائے یہ اسٹوپڈ باسٹرڈ، یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بار واپس سے حسام کی گاڑی کو اس کے کنٹرول سے باہر جاتا دیکھ کر ہیر غصے، بے بسی اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے نم آنکھوں سے بولی، ریلیکس ہیر، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ یہاں پر سب سے بیسٹ ریسر ہے۔ حسام کو واپس سے گاڑی پر کنٹرول حاصل کر کے ایک کے بعد ایک خطرناک موڑ کراس کرتے دیکھ کر اشال ہیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پر یقین لہجے میں بولی۔ اسی پل ایڈورڈ نے واپس سے حسام کے برابر اپنی گاڑی لے جا کر اسے ٹکر مارنی چاہی، مگر شازم نے فوری فاصلہ طے کر کے اپنی گاڑی ان دونوں کے درمیان لے گیا، جس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش رائے گاں گئی۔ شازم کی وجہ سے ایڈورڈ کا تھوڑا دھیان حسام سے بھٹکا تو اسی دوران حسام اس سے پھر سے آگے نکل گیا۔ ہیر سانس روک کے سلور مرسڈی کو دیکھنے لگی جو انتہائی خطرناک موڑ فل سپیڈ پر کراس کر رہی تھی۔ جیسے ہی حسام کی گاڑی نے بلو لائن کراس کی تو ہیر کی جان میں جان آئی۔ دوسرے نمبر پر لائن ایڈورڈ نے جبکہ تیسرے پر شازم نے کراس کی۔ گاڑی سے نکلتے ہی شازم نے حسام کو ہائی فائی کیا، جبکہ وہاں موجود لوگ ان تینوں کو دیکھ کر اپنی کرسیوں سے اٹھ کر سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگے۔ ہیر نے جیسے ہی حسام کو اپنی جانب آتا دیکھا تو وہ جلدی سے بھاگ کر اس کی باہوں میں چھپ گئی۔ اشال نے ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کھینچتے ہوئے شرارت سے کہا، جو آس پاس کے لوگوں سے بیگانہ آپس میں کھوئے ہوئے تھے۔ سوری، ہیر اس سے الگ ہو کر لال گلابی ہوتی ہوئی بولی، جبکہ وہ اسے واپس اپنی جانب کھینچ کر اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ گیا۔ کنگریچولیشنز حسام، یو ڈیڈ اٹ، اشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہار میری زندگی میں شامل نہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ شازم، اگر ایڈورڈ کی ایک تصویر مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا، آخر آج اس کی شکل ہار کے بعد دیکھنے کے لائق ہوگی۔ وہ اپنا رخ شازم کی طرف کرتے ہوئے بولی، جو ہیر سے کچھ بات کر رہا تھا۔ سوری یار، تصویر تو نہیں لے پایا، لیکن جب اس نے حسام کو جیت کی مبارکباد دی، قسم سے اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اوکے گائز، اب ہمیں پارٹی کو چھوڑ کر ویسے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ 2 پہلے ہی بج چکے ہیں۔ حسام نے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، کل ٹریننگ ہے اور تھوڑا ریسٹ کرنا تو بنتا ہے نا، چلو چلتے ہیں، شازم نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ حسام، تمہیں ایک پل کے لیے بھی ڈر نہیں لگا ریس کے دوران؟ سفر کے دوران یہ تجسس سے پوچھنے لگی، کیونکہ اسے دیکھتے اس کی جان تو حلق تک آ گئی تھی۔ نہیں، مجھے اپنی قابلیت پر بھروسہ ہے، مجھے یقین تھا میں ہینڈل کر لوں گا۔ ہیر اس کے کانفیڈنس سے بھری آواز کو سراہنے لگی، کیونکہ اس کی آواز میں ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ یقین تھا۔ کیا تمہیں ڈر لگا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ظاہری سی بات ہے، میں نے پہلی بار ایسے کوئی ریس دیکھی تھی، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے خوف سے مجھے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے، لیکن میں نے یہ سب انجوائے بھی کیا، خاص کر کے جب تم جیتے، اس پل مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو حسام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اسٹیئرنگ کو ہینڈل کرنے لگا۔ آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ، اس کے کہنے پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں محسوس کرنے لگی۔ وہ بلش کرتے ہوئے اپنا رخ ونڈو سے باہر کر گئی۔ کچھ دیر بعد اسے لگا جیسے ایک گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے تو اس نے اسے اپنی غلط فہمی سمجھا، مگر جب وہ گاڑی پیچھے نہ ہٹی تو اس کی سانسیں تھمی اور اس نے حسام کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ حسام، مجھے لگتا ہے وہ وائٹ کار ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس کے الفاظ گاڑی پر لگنے والی گولیوں کی وجہ سے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ہیر، اپنا سر نیچے کرو،
نیچے کی جانب کرو جلدی۔ جی تو اب یہاں پر ان پہ جو حملہ ہوا ہے یہ کس نے کروایا ہے اور اس کے نتیجے میں کون ہرٹ ہو سکتا ہے، تو یہ جانیں گے ہم لوگ اگلی قسط میں۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن ہاں، آپ لوگوں کو اتنا ضرور بتاتی چلوں گی کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ہرٹ جو ہے، سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ ملنے والا ہے اس حادثے کے بعد دی حسام وجدان کو، بہت زیادہ دکھ ملنے والا ہے۔ تو جاننے کے لیے کیسے اس کو دکھ ملتا ہے ہم لوگ اگلی قسط کی طرف جائیں گے، تب تک کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ لوگوں کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو ہر ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ اوکے جی، اگلی قسط میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔